السلام علیکم فرینڈس. جناب کے مزاج کیسے ہیں، جناب کا موڈ کیسا ہے اور جناب کی طبیعت کیسی ہے؟ ریڈیو پاکستان ملتان کی پوڈ کاسٹ سروس میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان ریاض میلسی. آپ کی طرف سے فرمائشوں کا ڈھیر لگ گیا. آپ نے کہا جی آپ نے ہم سے پرومس کیا تھا کہ کیسر نقوی صاحب لیونگ لیجنڈ کا آپ پارٹ 2 انٹرویو جو ہے پیش کریں گے. وعدہ کیا تھا آپ نے، جی بالکل وعدہ کیا تھا، اور آپ لیونگ لیجنڈ کیسر نقوی صاحب کو فریم میں دیکھ رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں پھر وعدہ پورا کرنے کے لیے. کیسر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے ریاض، آپ ٹھیک ہے؟ جی سر میں ٹھیک ہوں. بڑا ویٹ کروایا آپ نے پارٹ 2 کے لیے. نہیں، میں تو حاضر ہوتا ہوں جب بھی آپ بلاتے ہیں، میں تو آ جاتا ہوں. اس میں آپ کی مصروفیات بہت ہوتی ہیں نا، لوگ آپ سے پیار بہت کرتے ہیں. میرے پاس سب کچھ ہے سوائے مصروفیت کے. بہرحال بہت شکریہ، اسی مصروفیت میں سے آپ نے ٹائم نکال لیا. ویلکم ویلکم. کیسے بھائی، ریڈیو کی زندگی میں بدحواسیاں بھی ایک فارمیٹ ہے. جس طرح ڈرامہ ہوتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے، ٹاک ہوتی ہے، فیچر ہوتا ہے، اسی طرح بدحواسیاں بھی ایک فارمیٹ کے طور پہ سامنے آیا. تو آپ کچھ بدحواسیوں کا ذکر کرنا چاہیں؟ بدحواسیوں کے سلسلے میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. میں ڈیوٹی آفیسر تھا اور اس دن پروگرام کرنا تھا قمر حسین صاحب مرحوم اللہ ان کو فریق رحمت کرے. تو ان کا ٹیلی فون آیا کہ یار میں نہیں آ سکتا، تو کچھ پرابلم ہے ان کو. تو اسکرپٹ پڑھا ہے فائل میں سرود صاحب کا، تو تم کر لینا. میں نے کہا نو پرابلم، میں کر لوں گا، میں آلریڈی ڈیوٹی پہ ہوں تو میں کر لوں گا. اچھا، وہ اسکرپٹ لکھا ہوا تھا کیونکہ ہم لکھا ہوا ہی پڑھتے تھے، اور چاہے خود لکھتے تھے یا کسی سے لکھواتے تھے، لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں ایڈ لب بولنے نہیں دیا جاتا تھا اور وہ اچھا بھی لگتا تھا. تو میں نے اسکرپٹ اٹھایا اور میں چلا گیا. تھوڑا ٹائم رہتا تھا، 2-3 منٹ. میں وہاں جا کے اور میں ریکارڈ دے کے پورے تھے. میں اندر آ گیا. من کا اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے قمر بھائی نے بتائے اسی ترتیب سے چلیں، کیونکہ وہی میں ایپیسوڈ میں پڑھ رہا ہوں، انہیں کا اسکرپٹ منور شہزاد کا اسکرپٹ والے میں لکھا ہوا. اب میں نے چونکہ پڑھنا شروع کیا، جیسے ہی لائٹ ملی میں نے پڑھنا شروع کر دیا. پروگرام سرود سار سننے والوں کی خدمت میں قمر حسین حاضر ہے اور سلام ہے. میں بجائے اپنا نام لینے پھر میں نے معذرت کی اور ساتھ پھر اپنا تصحیح کی. ایک اور واقعہ مجھے یاد ہے. آپ کے لیے فون بھی آنا شروع ہو گئے. جی، میں بڑا دیکھ رہے ہیں نا آپ ممنون ہوں. لسنرز اور آڈینس جو ہے وہ کیسر بھائی کی بات ہے، فوراً نمبر ملانا شروع کر دیا انہوں نے آپ کا. بہت شکریہ سننے والوں کا اور دیکھنے والوں کا. ایک اور مجھے بدحواسی تھوڑی سی یاد آ رہی ہے. میں، نشاط پروین صاحبہ اور سید شمشیر اظہر ہاشمی، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، آج ہم میں نہیں ہیں، تو ہم تینوں اسٹوڈیو میں بیٹھے تھے. میں آخری گیت تھا کوئی کسی چنک کا. اس کے بعد ہاشمی صاحب نے وقت کی بات پڑھنی تھی. وقت کی بات کا پہلا جملہ تھا شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ. ٹھیک. اچھا، آخری وہ بولتے ہوئے میں کوئی غلطی کی میں نے. تو یہ نشاط پروین اور شمشیر اظہر ہاشمی صاحب مرحوم، یہ دونوں ہنستے ہنستے دورے ہو گیا نا اسٹوڈیو میں. اب چونکہ مائک آن تھا اس لیے ان کی آواز تو نہیں نکلی، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ بہت بری طرح سے. خیر، میں نے معذرت کی اور اجازت چاہی ان سے. اس کے بعد نشاط پروین نے اناؤنسمنٹ کی کہ اب ہمارے یہ گیتوں کا پروگرام ابھی آپ سن رہے تھے، اب آپ سنیں گے وقت کی بات، جسے آج آپ کے لیے لکھا ہے فلاں صاحب نے. تو صاحب کوئی لکھتے تھے. تو جیسے ہی ہاشمی صاحب بیٹھے، انہوں نے وہ پہلا جملہ پڑھا، شیخ کشمیر شیر محمد عبداللہ. یہ بات آواز. اب میں اور نشاط پروین ہم ہنستے ہنستے اسٹوڈیو میں دورے ہو گئے، اور ہاشمی صاحب جائے ماندن نہ پائے رفتہ. وہ خیر پڑھنا شروع کر دیا انہوں نے.
ایک یہ مجھے بدحواسیاں تھوڑی. لیکن ایک اور بھی آپ نے کیسر بھی سنایا تھا, کون سا؟ وہ جو مظفر گڑھ سے ہمارے ساتھی اناؤنسر تشریف لاتے تھے, اور سرائے کی ادبی پروگرام سچے موتی جو تھا. ہاں, مقبول مقبول تھے اناؤنسر ہمارے. جی کمپیئر تھے, اس کے زراعتی پروگرام بھی کرتے تھے, پھر اناؤنسر ہو گئے تھے. جی, اناؤنسمنٹ بھی کرتے تھے. انہوں نے گھڑی دیکھی, شام دے سریکی میں اناؤنسمنٹ کر رہے تھے, شام دے 6 گھڑی دیکھی 6:30 بجے 6:30. یہ دوستو ایسا کہ ان کے بارے میں ایک اور بھی مشہور ہے کہ وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے کہ ایسا ریڈیو پاکستان ملتان کو بلندے پہ ہے اور تو سرائکی ادبی پروگرام سنسو ستے موچی. وہ تھا سچے موتی. ہاں, یہ ہو جاتا ہے. اچھا, ایک میری آنکھوں دیکھی بات بھی ہے. جی ضرور. ریڈیو پرائم ٹائم کے میں اور طارق شاہ صاحب پروڈیوسر تھے. اچھا. اور ہماری ریناؤنڈ کمپیئر اور اناؤنسر تھی سعدیہ بطول صاحب. جی بالکل. وہ پرائم ٹائم کے پروگراموں کا خلاصہ بتا رہی تھی, اردو میں بتا رہی تھی. جی. کہ 12:10 پہ آپ ہمارا پروگرام سنیں گے عکس نغمہ, 1 بجے خبریں ہوں گی, 1:05 پر آپ ہمارا قومی پروگرام سنیں گے, اور 1:30 پہ پروگرام کا نام تھا سر اکھی تے. اچھا. اور وہ کہتی ہیں, سعدیہ کہتی ہیں, اور 1:30 پہ آپ ہمارا سرائکی پروگرام سنیں گے اکھی متھے تے. آپ یقین, سر اکھی تے اور اکھی متھے تے دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مفہوم ہی بدل جاتا ہے. اکھی متھے تے رکھن کا مطلب ہے کہ بالکل انجان بن جانا, ناواقف بن جانا. جی بالکل. تو اس طرح کی جو بدحواسی ہیں ہماری براڈ کاسٹنگ میں ایک مزیدار چیز کے طور پہ بھی سامنے آتی ہے. یقین. کیسے بھائی, ریڈیو پاکستان ملتان میں جھنڈے گاڑنے کے بعد پھر ٹی وی والوں نے آپ کو دعوت دینی شروع کی. جی بالکل. پی ٹی وی اس وقت ہوتا تھا, بعد میں دیگر چینلز بھی آ گئے, اس پہ بھی آپ نے. تو وہ بتائیں کہ ٹی وی کیسے کیا آپ نے؟ ٹی وی میں گیا ہوا تھا, ٹریننگ تھی ہماری 1 مہینے کے لیے, یا شاید اس سے تھوڑا سا اکیڈمی میں اسلام آباد سے ہماری جو براڈ کاسٹنگ اکیڈمی ہے. تو وہاں مجھے تنویر اقبال میرے روم میٹ تھے, اور ساتھ آغا سجاد بھی ان کا نام تھا. آغا فراز فلمی نام ان کا تھا, فلم میں بھی انہوں نے کام کیا. ایک میں ہیرو تھے, خاک اور خون, نسیم اجازی کے ناول پہ بنی تھی. تو ہم تینوں بہت اچھا. میں ملتان سے مہینہ بھر رہنا تھا, مہینے سے زیادہ بھی ہو سکتا تھا. تو میں موٹر سائیکل اپنے ساتھ لے گیا تھا کہ چلنے پھرنے میں آسانی ہو. تو یہ دونوں چونکہ تنویر اقبال آئے تھے کوئٹہ سے, یہ لاہور سے, یہ کچھ نہیں لائے تھے ساتھ. آخری دن غالباً, ہاں ٹریننگ کا جو آخری دن تھا ہمارا, اس دن یہ تنویر اقبال خبریں بھی پڑھتے رہے وہاں ٹی وی پہ, اور آغا فراز, آغا سجاد نے ڈرامہ کیا. خورشید صاحب تھے, کیا نام تھا ان کا؟ خورشید علی. نہ خورشید صاحب, یہ اپنا ٹی وی پروڈیوسر, اللہ ان کو غری کے رحمت کرے. اعظم خورشید. ان کا ایک پلے آغا سجاد نے کیا تھا. تو انہوں نے اپنے چیک لینے تھے, تو یہ کہنے لگے یار ہمیں ٹی وی لے چلو. تو میں تو چلیں, وہ تینوں بیٹھ گئے موٹر سائیکل پہ اور ٹی وی چلے گئے. ٹی وی ان دنوں ہوتا تھا یہاں, یہ نیا اسٹیشن نہیں بنا تھا ابھی, پرانا چکلالہ کے پاس فوجی بیرکوں میں تھا. تو وہاں ہم گئے. میں اعظم خورشید میرے تو واقف نہیں تھے, یہ اس کے واقف تھے. تنویر اقبال چلے گیا نیوز سیکشن میں اپنا چیک لینے. یہ میں آغا سجاد کے ساتھ آ کے اعظم خورشید صاحب کے کمرے میں بیٹھ گئے. اچھا, تھوڑی دیر کے بعد اب یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں, تو ایک صاحب دروازے پہ آئے, اینک موٹے موٹے شیشوں کی لگائی ہوئی, اور مجھے انہوں نے اشارہ کیا. میں نے کہا مجھے تو یہاں کچھ جانتا نہیں ہے. اسلام آباد میں کون اشارے کر رہا ہے؟ ہاں, مجھے کون ٹی وی اسٹیشن پہ بلائے گا. تو میں نے آغا سجاد اور اعظم خورشید کی طرف دیکھا, وہ باتوں میں سوچتے. پھر انہوں نے جو اینک والے صاحب کھڑے تھے, انہوں نے میری طرف اشارہ کیا کہ نہیں یوں. میں اٹھ گیا, میں نے کہا چلا گیا میں باہر. وہاں جا کے انہوں نے کہا کہ روف انور میرا نام ہے, ان کا بھی انتقال ہو گیا, اللہ ان کو غری کے رحمت کرے. تو
ہاں میں ہم جس وقت وہاں پہنچے اعظم خورشید صاحب کے کمرے میں تو ایک اور صاحب وہاں بیٹھے تھے. وہ ہمیں دیکھ کے وہ اٹھ کے وہاں سے چلے گئے کہ جب آپ آئے ہو تو ہمارے پروگرام مینیجر صاحب بیٹھے ہوئے تھے یہاں. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں پلے کر رہا ہوں تو آپ ہیں انٹرسٹڈ ٹی وی میں کام کرنے کی. میں انٹرسٹڈ تو تھا تو میں نے کہا جی بالکل ہوں. تو پھر آپ بیری کے پتے اس کا نام ہے اور آپ کام کریں اس میں. میں نے کہا میں تو کل تو ہم لوگ جا رہے ہیں, کل ہم شام کی گاڑی میں ہم بیٹھیں گے, صبح ملتان پہنچ جاؤں گا. کہنے لگا نہیں وہ تو 4-5 دن اس کی وہ ہوگی. میں نے کہا ہاسٹل والے بھی کل چلے جائیں گے سب لوگ تو میں اکیلا ہوں گا ہاسٹل میں. اور کہ نہیں, میں نے کہا سوری میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. کہنے لگا 20 منٹ کہہ کے وہ چلے گئے. تھوڑی دیر میں جا کے بیٹھ گیا اندر. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے رؤف انور صاحب. انہوں نے پھر مجھے بلایا باہر کہ یار جو باتیں آپ نے مجھ سے کی ہیں یا آ کے نا ہمارے وہ جی ایم صاحب پروگرام مینیجر امتیازی صاحب غالباً ان کا نام تھا, یا میں بھول رہا ہوں, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ان کا بھی پچھلے سال انتقال ہوا ہے. امتیازی صاحب بھی میرا خیال ان کا نام تھا. تو مظفر جعفری ہمارے ایک آرٹسٹ تھے. تو وہاں ان کے کمرے میں گیا تو انہوں نے کہا کہ ملتان سے ایک اور آرٹسٹ بھی میں نے متعارف کرایا تھا تو اف یو آر انٹرسٹڈ. میں نے کہا جی میں انٹرسٹڈ تو بہت ہوں لیکن مصیبت یہ ہے کہ میں ریڈیو کا ملازم ہوں اور کل مجھے جوائننگ, پرسوں صبح مجھے جوائننگ دینی ہے. کل ہم نے اب واپس جانا ٹریننگ کر کے واپس جانا. ٹریننگ ہماری ختم ہو گئی آج. تو انہوں نے کہا کہ اچھا جوائننگ کرنی ہے تو میں اگر آپ کے اسٹیشن ڈائریکٹر سے بات کر لوں تو میں گئی پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسٹیشن ڈائریکٹر تھے ہمارے کیا نام تھا ان کا, وہ تو آپ نے بتانا نام. ہاں اگر میں نے بتانا ہوتا تو میں بھول جاتا ہوں. تیسرے چوتھے کیسر بھائی سے اسٹیشن بہت سارا لاڈ بھی ہے نا کس زمانے کی بات ہے تاکہ ہم بھی کوئی ناصر الیاس نہیں, یہ ناصر الیاس صاحب سے پہلے الیاس عشقی صاحب نہیں خلیق صاحب قریشی صاحب عباس صاحب اسی زمانے کے. خلیق قریشی صاحب اسٹیشن ڈائریکٹر تھے. انہوں نے خیر اٹھا کے مجھ سے نمبر پوچھا, میں نے نمبر بتایا. انہوں نے ٹیلی فون کیا تو اتفاق سے وہ آفس میں موجود تھے. تو غفران امتیازی صاحب نے ان سے بات کی. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے الاؤ کر دیا انہوں نے کہ ٹھیک ہے جب آئے گا تو جوائننگ دے دے گا, اب رکھ لیں اسے کوئی. انہوں نے کہا بھی میری بات ہو گئی. میں کبھی پھر میں تیار ہوں. اب مجھے مسئلہ یہ تھا کہ ہاسٹل تو سارا خالی ہو جانا تھا. وہ وارڈن بھی چلے جانے تھے اور براڈ کاسٹنگ ہاؤس. کھانا کون پکا کے دیتا؟ کھانے کا تو کوئی تنہائی کا زیادہ مجھے تھا. اس زمانے میں بڑا ہمارا وہ تھا اکیڈمی تھی اور بالکل لاسٹ میں ہاسٹل ہوا کرتا تھا. تو 22-24 کمرے تھے اور مشترکہ باتھ روم تھے ان کے. خیر میں نے اللہ کا نام لیا اور میں نہیں مشترکہ باتھ روم سے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ بھئی اٹیچ باتھ روم سے؟ نہیں مشترکہ باتھ روم سے میری مراد ہے کہ لڑکوں کے لیے اکٹھے باتھ روم تھے, کئی تھے, اور لڑکیوں کے لیے اٹیچ باتھ تھے. وہ ان کی اس وقت کیسے بھئی آپ لڑکے ہی تھے؟ اتنے نہیں تھے لڑکے. میں لڑکا وہی میں کہہ رہا ہوں. آپ ابھی بھی لڑکے ہیں ہمارے لیے. باقی تو کمروں کو تالے لگ گئے, صرف وہ میرے والا کمرہ کھلا ہوا تھا 21 نمبر غالباً یا 22 نمبر. صحیح. تو وہی وہ صبح پھر 5 بجے ان کی گاڑی آئی. بیری کے پتے اس ڈرامے کا نام تھا. میں اس کا ہیرو, انہوں نے مجھے متعارف کیا کہ وہ ایک نوجوان ہوتا ہے جس کے والد کو کوئی قتل کر دیتا ہے اور وہ بیری کے نیچے, تو وہ بیری کے پتے اپنی پگڑی میں لگاتا ہے. کمہار کا بیٹا ہوتا ہے. وہ کسی بستی میں ہمیں لے گئے, وہاں وہ کمہار کا وہ تھا, وہ کیا چاک کہتے ہیں اس کو, وہ جو گھومتا ہے برتن بناتے ہیں. تو یہ سارا 3-4 دن شوٹنگ ہوتی. یہاں سے آپ نے آغاز کیا ٹی وی ڈرامے؟ جی ٹی وی ڈرامے کا. اور سیکنڈ ڈرامہ میرا یہاں آئی تھی عظمیٰ گیلانی صاحبہ. وہ یوں ہوا کہ فخر بلوچ صاحب ڈرامے کے پروڈیوسر تھے. مجھے کہنے لگے کہ یہ ریڈیو پاکستان ملتان کی بات؟ جی ریڈیو پاکستان ملتان کی بات. تو کیا کریں, اس کا وہ مقبول عباس کاشف مرحوم کا لکھا ہوا پلے تھا, اللہ نے غریق رحمت کرے.
تو فخر بلوچ اور میری دوستی ریڈیو سے پہلے کی تھی کالج کے زمانے. تو ان کے کہنے لگے کہ کیا کریں, کوئی ہیروئن کون ہے. میڈم ڈرامے کا نام تھا, اور میڈم اچھی ایج کی چاہیے خاتون. تو سوچ کے پھر فخر نے خود ہی کہا کہ عظمیٰ گیلانی کا سنا ہے تعلق بہاولپور سے, کتنی بڑی آرٹسٹ. تو سنا ہے کہ وہ سرائکی بول لیتی ہیں. میں پوچھتا ہوں. انہوں نے پی ٹی وی لاہور ٹیلی فون کیا, غالباً نصرت ٹھاکر صاحب کو, یہ پتہ نہیں کس کو, تو پتہ چلا کہ وہ سرائکی بولی. عظمیٰ گیلانی صاحبہ کا گھر کا نمبر لیا. اس زمانے میں وہ سمن آباد میں رہتی تھی. تو ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بالکل بہت کچھ ہی, میں سرائکی, میں بس یہ دیا اور میں سرائکی بول چنگا لگ سی سرائکی, بڑا اچھا لگ سی. بس یہ ہے کہ میرا رہائش دفتر بندوبست. ہم نے کہا ٹھیک. وہ ہم نے اسپانسر پکڑا ایک, اس سے ہم نے ٹکٹ, ان کا ایک ٹکٹ اور ہوٹل کا. ہوٹل کا نام نہیں, ہوٹل کا نام نہیں میں لے رہا, میں پالیسی مجھے پتا ہے, میں پالیسی سے بہت اچھی طرح بات, کیونکہ بہت ساری باتیں نا آپ کے ذہن سے نہیں ہو گئی ہیں, تو نہیں خطرہ تو رہتا ہے. ریڈیو پر مائک کے سامنے میں جب بھی جاؤں گا میری بھی آتا ہے, بالکل صحیح ہو جاتا. اوکے خیر صحیح. تو وہ ان کے ہوٹل کا اور ایئر ٹکٹ کا ہم نے بندوبست کر لیا. وہ آئیں اور بڑا ان کے ساتھ وہ تھا. میڈم ڈرامے میں میں ہیرو تھا, میڈم ہیروئن تھی. تو میڈم ذرا کسی اسکول کی ہیڈ مسٹریس تھی, اس طرح کا وہ تھا. تو وہ مجھے ایک دن کہتی ریہرسل کے دوران کہ تم لاہور کیوں نہیں شفٹ ہو جاتے. میں نے کہا میڈم بات یہ ہے کہ میں والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں, اور والدین بڑے بزرگ ہیں میرے. انہوں نے آپ کی آواز سنی ہوگی, آواز خوبصورت, اور پھر ہیرو والی شکل و صورت. ایک ہمارے ہمسائے ملک سے بھی آپ کا گیٹ اپ ملتا جلتا ہے, کیسے بھائی اسی کیلیبر کے ہے آپ کا. جی, تو تم لاہور کیوں نہیں آ جاتے. میں نے کہا میڈم میری مجبوری ہے, میں لاہور شفٹ نہیں ہو سکتا. ہاں ملتان. اچھا اگر 2-4 دن کے لیے بلائیں. ہاں میں نے کہا اسی کے لیے میں آ سکتا ہوں. کہنے لگے اچھا پھر میں کسی ڈرامے, یہ بیری کے پتے سے پہلے کی بات. تو انہوں نے پھر ایک دن مجھے فون آیا, میں نصرت ٹھاکر بول رہا ہوں, حسرت تعمیر ڈرامہ تھا, اور اپنا امجد اسلام امجد کا لکھا ہوا, اور میری ہیروئن تھی اس میں فرزانہ صدیقی. انہوں نے بھی میرے خیال میں اس پلے کے بعد پھر ان کی شادی ہو گئی یا کوئی پرابلم ایسا ہوا کہ وہ ٹی وی چھوڑ گئے. تو آپ صبح 9 بجے آ سکتے ہیں, ہم ایک ڈرامہ پلے کر رہے ہیں, کل ہم نے ریہرسل کرنی ہے اور پرسوں سے ریکارڈنگ. میں قریب بالکل آ جاؤں گا. ہاں, یہ فون ان کا آیا مجھے ٹریننگ کے بعد, جب ٹریننگ کر کے واپس ملتان آ چکے. تو صبح 9 بجے میں پہنچ جاؤں گا. صبح رات کو یہاں سے جی ٹی ایس کی بس چلتی تھی, اس میں بیٹھ کے صبح وہاں پہنچ گیا. ٹی وی اسٹیشن پہنچا تو وہاں ٹھاکر صاحب سے ملاقات ہوئی پہلی دفعہ. ٹی وی اسٹیشن میں بھی داخل ہوا تھا. ٹھاکر صاحب سے بھی پہلی ملاقات تھی, اللہ کو غنی کی رحمت کرے. یوں میری اس کی ابتدا ہوئی. میرے والا رول جو تھا وہ پہلے شفیع محمد مرحوم کر رہے تھے. تو شفیع محمد مرحوم کو ان کا نام کٹوا کے عظمیٰ آپا نے میرا نام لکھوایا. یوں آپ نے پی ٹی وی پی ٹی وی. اچھا کیسٹ میں وہ کیا ہوا تھا, وہ دلچسپ ایک واقعہ پیش آیا تھا جب روہت چولستان میں آپ ٹی وی کا ڈرامے کرنے گئے. ہاں, ارباز خان ہیرو تھے اس ڈرامے کے. ہاں, وہ کیا ہوا تھا وہ بتائیے. میں سسی ڈرامہ تھا محسن گیلانی کا لکھا ہوا, اور ہم لوگ رحیم یار خان سے کوئی 95 یا 97 ایک ہے وہاں ریکارڈنگ کر رہے تھے. اس کے بعد چک تھا, مطلب دیہات تھا, جھونپڑیوں کے بعد پھر سیراب شروع ہو گیا. وہاں ہم پلے کر رہے تھے سسی ڈرامہ. ارباز خان فلم سٹار یہ میرا بیٹا بنا ہوا تھا, اور سسی میری بیٹی تھی. غریب فیملی کا وہ تھا, تو میں نے وہی میلی سی دھوتی, کرتا, پگڑی, اور داڑھی مجھے یہ ٹی وی پہ جو میک اپ والے لگاتے ہیں وہ لگوانے سے مجھے بڑی چیز ہے. تو میں جب بھی کوئی پلے اس طرح کا ہوتا ہے داڑھی والا, میں کہتا ہوں کہ اوریجنل میں رکھ لوں. تو داڑھی میں نے رکھی ہوئی تھی.
ایک دن رمضان شریف کا مہینہ تھا، تو ایک دن ہم ذرا جلدی فارغ ہو گئے، افطاری کے بعد ہی ہم لوگ آیا کرتے تھے۔ میں اور ارباز جلدی فارغ ہو گئے، تو ارباز کہنے لگے ایک ڈی ایس پی صاحب آئے ہوئے تھے شوٹنگ دیکھنے کے لیے، انہوں نے واپس جانا تھا، ان کے پاس گاڑی تھی۔ ارباز نے شاید ان سے بات کر لی تھی پہلے، تو مجھے کہنے لگے کہ ہم چلیں نا، ہم ہوٹل چل کے افطاری وہیں کر لیں گے، یہ لوگ بعد میں آتے رہیں گے، ہم ہمارا فل سین کر لیں گے۔ میں نے کہا ذوالفقار عثمان اس کے ڈائریکٹر تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ چلے جائیں۔ تو ہم ڈی ایس پی صاحب کی گاڑی میں بیٹھ کے روانہ ہو گئے۔ وہ کوئی 25-30 میل کا فاصلہ تھا، وہ گاؤں جو تھا وہ کافی باہر تھا شہر سے۔ تو ہم جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت افطاری کا ٹائم ہونے والا تھا، تو وہ ڈی ایس پی صاحب کہنے لگا کہ کوئی افطاری کا سامان نہ لے لیں۔ ہر بات کہنے لگا ہاں بالکل، کسی بیکری والے کے پاس رکے میں سامان لیتا ہوں۔ میں گاڑی میں بیٹھ رہا، وہ ڈی ایس پی صاحب اٹھ کے پیچھے چلے گئے تو کوئی سموسے وغیرہ لینے، اور یہ ارباز بیکری میں گھس گئے۔ معافی دے۔ اچھا جب کافی دیر ہو گئی یہ دونوں نہیں آئے تو میں بیٹھا بیٹھا بور ہو گیا، میں باہر اترا، اور اس دن وہ چادر کی میں نے بکل سی ماری ہوئی تھی، میں اتر کے تو بیکری کے دروازے پہ جا کھڑا ہوں، تو بیکری کے مالک اور ارباز وہ ایک سرے سے دوسرے سرے میں جا رہے تھے کوئی چیز دکھانے کے لیے ارباز کو۔ تو جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے سے گزرنا تو مالک مجھے کہتا ہے بابا معاف کر افطاری کے بعد ہے۔ انہوں نے آپ کو فقیر سمجھ لیا، اور بہت مجھ سے وہ نہیں ہمارے ساتھی ہیں۔ تو اس طرح یہ ایک واقعہ مزیدار صورتحال جو ہے، بلکہ ایک سچویشن پیدا ہو بالکل۔ اچھا کیسر بھائی یہ بتائیے آج کل کیا مصروفیات ہیں؟ ہم اور دیکھنے سننے والے جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ ہماری ڈارلنگ بھی ہیں نا۔ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ ہم سب آپ سے پیار کرتے ہیں۔ بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سننے والوں دیکھنے والوں سے جزاک۔ میں جب سے میری مسز فوت ہوئی ہیں، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے، تو اب تیسرا سال ہے، 1 اکتوبر کو ان کی برسی ہوتی ہے، تو میں اب سوموار کو جب سے 6 بکنگ کا آرڈر ہوا ہے کہ ریڈیو کے ملازمین جو ریٹائر شدہ ہیں ان کو 6 سے زیادہ بکنگ نہیں ملی، یہ ہیڈ کوارٹر کے لیٹر پالیسی میٹر، تو وہ 6 بکنگ تو میں کرتا ہوں، آتا ہوں میں جو اردو آواز ایک پروگرام، اس کے بعد کیا کرتے ہیں جب 6 بکنگ ختم ہو جاتی پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد پھر میں یہی ہے کہ میں گھر میں ٹی وی دیکھتا رہتا ہوں کمرے میں بیٹھا ہوا، یا کبھی باہر نکل گیا۔ میرا بیٹا ہے علی چھوٹا، وہ 1 ہفتہ 5 دن لاہور رہتا ہے، اس کا وہ ملازم ہے ایک پرائیویٹ کمپنی میں، انجینئرنگ کی تھی اس نے MSc UIT سے، تو باقی وہ 8-9 دن یہاں رہتا ہے، پھر وہ اتوار کو چلا جاتا ہے، یوں آتا جاتا رہتا ہے۔ بچے اس کے یہی رہتے ہیں، اور بچے اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ان بچوں کو صبح چھوڑنا اور لینا پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے جب علی نہیں ہوتا۔ علی ہوتا ہے تو پھر وہ وہی جاتا ہے۔ باقی گھر کا سودا سلف ہے یہ میں خود شوق سے خریدتا ہوں، اچھا کہ اس بہانے گھر سے باہر نکلنے کا موقع تو ملے گا۔ کیسر بھائی جی آپ کو ہمارے پیار کی قسم، آپ نے چھپانا نہیں۔ ہاں بتائیں۔ دوستو اتنی پیاری اور دلکش ریٹائرمنٹ سب کی ہو، کیسر بھائی جیسے ریٹائر ہوئے کئی رشتے آ گئے کہ شادی کر لے، کیونکہ جب بھابھی اللہ کو جب پیاری ہوئی، کیسر بھائی بتائیے اتنے رشتے آئے آپ کے لیے، اب کیا بیتی ہوگی آپ پر؟ نہیں دیکھیں ریاض، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، میرا اور آپ کی بھابھی کا بہت پیار، 50 سال کا بہت پیار رشتہ تھا، پیاری بھابھی تھی۔ اچھا اب دوسری اصل وجہ یہ ہے کہ میں کوئی دوسری شادی کروں بھی صحیح تو وہ خاتون کو ہمارے گھر کا ماحول جیسا بنا ہوا ہے وہ پتہ نہیں اچھا لگے نہ لگے، اور میرے بچوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، اور اتنے میرے لیے سارے سب کچھ میرے بچے ہیں، میرے بچے اور ان کے بچے، بہت اچھی بات۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی نہیں سوچا۔ نہیں تو پھر وہ جو رشتے آتے تو انکار کیسے کرتے تھے؟ میں معذرت کر لیتا تھا، من کر نہیں، اب ایک تو عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ کیسر بھائی اصل میں لوگ اتنے آپ کے دیوانے ہیں، اتنے پیار کرتے ہیں،
सच्ची बात है, जब हम कभी फील्ड में जाते हैं ना, तो सबसे पहला नाम रेडियो के हवाले से जो हमसे पूछते हैं ना, कैसर नकवी। मैं सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ और ममनून हूँ उनका कि वो ऐसा सोचते हैं, समझते हैं। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन अगर वो समझते हैं और सोचते हैं तो बड़ी मेहरबानी। सोचने की बात है तो हम डॉक्टर खालिद इकबाल स्टेशन डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी 6 बुकिंग के हवाले से कुछ सोचिएगा, क्योंकि 6 बुकिंग के बाद इनके पास मसरूफियत और तन्हाई, मसरूफियत नहीं होती, तन्हाई होती है। तन्हाई वो टीवी दूर कर देता है, या मैं खुद भी मसरूफ रहता हूँ। रिटायरमेंट के बाद 2 चीज़ें होती हैं, या टीवी या बीवी। अब बीवी है नहीं आपकी, हाँ, तो टीवी देखते रहते हैं या रेडियो करते रहते हैं। रेडियो करते हैं। कैसर भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। आप हमारा मान है, आप हमारा फख्र है, आप हमारा नाज है। जब कभी भी ब्रॉडकास्टिंग के अजीम लोगों की बात होती है तो मुल्तान से कैसर नकवी साहब कम्स फर्स्ट। बहुत शुक्रिया। आप हमारे लिए शजरे सायादार हैं, आप हमारे लिए बरगद की हैसियत रखते हैं, और यही वजह कि हम बरगद के नीचे से कभी ऊपर जा ही नहीं सके। बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं रेडियो पाकिस्तान का बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक तो मुझ में जितनी भी सलाहियत है या वो सारा रेडियो का दिया है। मैं यहाँ जब आया था तो 200 रुपये महीने पे आया था, और अब माशाल्लाह बहुत अच्छी मेरी पेंशन है। मैं समझता हूँ कि जितना प्यार और जितनी इज़्ज़त मुझे रेडियो की वजह से मिली, या रेडियो की तरफ से मिली, मुझे और कहीं नहीं मिली। इतना 2015 में मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, उसका जो फंक्शन हुआ था, मेरे ख्याल पाकिस्तान में ऐसा फंक्शन कहीं नहीं हुआ, हो ही नहीं सकता। तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हुआ नहीं अब तक जितना, जिस पजीराई से और जिस शौक से गुलकारों ने इसमें हिस्सा लिया, ऑडियंस को बुलाया गया। खितरान साहब उस ज़माने में स्टेशन डायरेक्टर थे, आसिफ खान खितरान साहब। और मेरी जब रिटायरमेंट हुई है तो बाकी तो सारी रिटायरमेंट अब शुरू से मैं देखता आ रहा हूँ। ऊपर अकाउंट्स ब्रांच में मेज़ लंबी लगती है और इस पर सारी तकरीर होती है। मैं वाहिद आदमी हूँ जिसका लॉन में रिटायरमेंट का फंक्शन हुआ था, बाकायदा टेबल्स लगी थी, और तारिक शाह उस ज़माने में ये पास अच्छा सा प्रोग्राम मैनेजर थे गलबा जी। बहरहाल मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ रेडियो का और आपका भी, दोस्तों का, खालिद साहब का, कि अब तक जब तक आप लोग हैं उस वक्त तक तो मेरा आना जाना है। आप हमेशा आते रहे। आप इतनी कादावर शख्सियत हैं ब्रॉडकास्टिंग की कि हमें इतना प्यार है कि हम आसमान जैसी वुसअत आपके कदमों में बिछा दिया करेंगे। आप आते जाते रहिए। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कैसर भाई के इंटरव्यू का पार्ट 2 मुकम्मल हुआ। मगर एक बात मैं आखिर में ज़रूर करना चाहूँगा, कैसर भाई के साथ मुझे भी 35 साल काम करते हुए हो गए हैं। हम तो इनके दीवाने हैं ही, आप लोग भी प्यार करते हैं। कैसर भाई से मैंने इन 35-36 सालों में कभी ना किसी की ग़ीबत करते सुना है, ना कभी किसी से शिकवा है भी तो इन्होंने शिकवा कभी नहीं किया। ये है वो करैक्टर जो कैसर भाई को दूसरों से मुमताज़ करता है। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आप इसी तरह रेडियो पाकिस्तान मुल्तान से जुड़े रहिए। आप और हम एक फैमिली हैं और इंशाअल्लाह ये फैमिली का किरदार अदा करते रहेंगे। डॉक्टर खालिद इकबाल साहब के बिहार पर एक बार फिर कैसर भाई, हम आपके शुक्रगुजार हैं। अब हम सामाईन और नाजरीन आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़।